ابھی آپ کو براہ راست یہ سنیں گے اسلام آباد، جہاں پر احسن اقبال اس وقت اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں۔ چیلنج تھا کہ کیا آپٹیمم مکس ہے جو ہم لے کر آئیں، تو اسی سوچ کے حوالے سے جہاں ہم یہ سب کچھ کر رہے تھے، پلاننگ کے اندر ہم نے انٹیگریٹڈ پلاننگ ماڈل اور یہ سیل قائم کیا، تاکہ ماضی کا ایک جو تجربہ تھا کہ توانائی سائلوز کے اندر اس کی پلاننگ کی جاتی تھی، واٹر سیکٹر کا جو ہے کوئی جو کہ اس سے ہائیڈل آتی ہے، اس کا پاور سیکٹر کے ساتھ کوئی خاص مربوط لنک نہیں تھا، اور پاور کا پیٹرولیم سے کوئی مربوط لنک نہیں تھا۔ تو یہ سارے سیکٹرز آپس میں ڈس جوائنٹڈ انداز میں کام کر رہے تھے۔ تو اس انٹیگریٹڈ پلاننگ ماڈل کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے تمام جو توانائی کے ذرائع ہیں انہیں مربوط کریں اور انہیں آپٹیمائز کریں کہ ہمارے لیے سستی ترین بجلی حاصل کرنے کے لیے اور ریلائبل ترین بجلی حاصل کرنے کے لیے کون سی مکس ہے کہ جس کے اوپر ہم چل سکیں۔ اور اس کے حوالے سے انٹیگریٹڈ انرجی پلاننگ کا جو ہمارا یونٹ ہے، اس جو فریم ورک ہے، اس کو ڈیولپ کیا، اور اس کے اوپر مجھے یاد ہے کہ ایک ورکشاپ بھی ہم نے پچھلے دور میں کی تھی، جس میں جی اگست 2022 میں، جس میں کہ تمام منسٹریز کو بلا کے اس کی ہینڈز آن ٹریننگ دی گئی تھی۔ اور ابھی جو میں نے محسوس کیا ہے کہ یہ ایک فریم ورک تیار ہے، ایک ٹول تیار ہے، لیکن جو اصل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی اتنی اونرشپ نہیں ہے۔ سو وی وڈ لائک کہ منسٹری آف پاور، منسٹری آف پیٹرولیم اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، تاکہ ہم اس کو بہتر طریقے سے اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور پاکستان کا جو توانائی کا بحران ہے، نہ صرف اس کو حل کرنے کے لیے سلوشن لے سکیں، بلکہ جو فیوچر میپنگ ہے ہماری انرجی سیکٹر کی، وہ بھی ایفیشینٹلی ہو سکے، اور ہم اس کو دیکھ سکیں کہ کن ذرائع سے کب اور کس سال میں ہمیں کتنی توانائی درکار ہوگی، تاکہ اگلے 10 سالوں کے لیے we should neither have over supply nor we should have under supply، اور ایک اسٹیڈی پاتھ کے اوپر ہم چل سکیں۔ ہمارا کئی پرابلمز بھی ہیں، ڈائلماز بھی ہیں۔ پاور سیکٹر کا ایک کرائسس یہ ہے کہ گرمیوں میں ہماری جو مانگ ہے وہ 28-30 ہزار میگا واٹ تک پہنچ جاتی ہے، اور سردیوں میں وہ گر کے 12,000-14,000 پہ آ جاتی ہے، اور یہ جو ایک اس کا سیزنل سائیکل ہے، اس سے پھر کیپیسٹی پیمنٹ بلٹ ان ہے کہ وہ آپ اس کو اسکیپ نہیں کر سکتے۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ ہم سردیوں میں ڈیمانڈ پیدا کریں، اور اس کے لیے ڈائنامک پرائسنگ کا کوئی فارمولہ لے کر آئیں کہ جس سے لوگوں کو انسینٹیو ہو کہ وہ سردیوں میں بجلی کی طرف سوئچ کریں۔ اور چونکہ گیس ہماری کم ہو گئی ہے اور گیس کی دستیابی ختم ہو رہی ہے، اور جب بجلی فاضل ہے تو ہمیں اس پہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح کن شعبوں میں گیس کی توانائی کا متبادل بجلی کی توانائی کو اگر بنا سکتے ہیں تو وہ سوئچ کر سکتی ہے ڈیمانڈ ٹورڈز فرام گیس ٹو الیکٹریسٹی۔ لیکن بجائے یہ کہ ہمارے کارخانے بند رہیں اور ہم آئیڈل ان کو پروڈکشن پر کیپیسٹی پیمنٹ کریں، آئی تھنک اٹ از ورتھ اٹ کہ ہم جو بھی ہماری ویریبل کاسٹ ہے اس کے اوپر یا جس طرح بھی ہے ان کو چلا کر اگر ہم ایکسپورٹرز کو وہ بجلی دیں تو وہ ایک پروڈکٹیو یوز ہوگا اسی پیسے کا، جو کہ بند رکھ کے اور بجلی نہ دے کر ہم کیپیسٹی پیمنٹس کر رہے ہیں۔ تو یہ سب کچھ کرنے کے لیے، انالیسس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو اس طرح کے ماڈلز ہیں ان کے ساتھ سینیریو پلاننگ کر سکیں، انالیسس کر سکیں، اور انفارم ڈیٹا بیس ڈیسیجن میکنگ کر سکیں۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ جو ٹیم ہے جس نے اس پہ کام کیا اسے کمپلیمنٹ کرنے کے ساتھ تمام سٹیک ہولڈرز کو کہوں گا کہ پاکستان کی مستقبل کی توانائی کی ضروریات کو، جیسے میں نے کہا کہ ایفیشینٹلی، ریلائبلی، افورڈیبلی اور گرین رینیوبل کلین انرجی کے کانٹیکسٹ میں یقینی بنانے کے لیے یہ انٹیگریٹڈ انرجی پلاننگ ماڈل جو ہے یہ ایک بہت قیمتی ٹول ہے، اور ہمیں اس کے ذریعے یقینی بنانا چاہیے کہ ہم بجلی کے اس بحران کو، جو اس کے ہائی ٹیرفز کی صورت میں، بجلی کے بلوں کی مہنگائی کی صورت میں اس وقت قوم کے اوپر سوار ہے، اس سے نجات دے سکیں۔ اور پھر
یہ بات بھی میں دہرانا چاہوں گا کہ یہ جو آج ہمیں مسائل کا سامنا ہے، ان میں سے کوئی مسئلہ 2018 میں ہمارے سامنے نہیں تھا۔ 2013 میں توانائی، انتہا پسندی اور معیشت تینوں بہت بڑے چیلنج تھے۔ 2018 میں جب حکومت ہم سے لی گئی تو ملک میں نہ دہشت گردی تھی، نہ بجلی کا بحران تھا اور نہ ہی معاشی بحران تھا۔ ملک 6% پہ گرو کر رہا تھا۔ پوری دنیا سی پیک کی نظر سے پاکستان کو سرمایہ کاری کے لیے دیکھ رہی تھی۔ پھر 4 سالوں میں ایک ناتجربہ کار حکومت مسلط کر کے جو انجام ہوا، اس کا آج ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں اور اس کی قیمت ہم ادا کر رہے ہیں بدقسمتی سے۔ اپریل 2022 کے بعد جو ہمیں فیصلے کرنے پڑے، اس سے مہنگائی کی لہر اس وجہ سے آئی کہ وہ IMF کا معاہدہ جس پر پچھلی حکومت دستخط کر کے گئی تھی اور اس نے اپنے ہی معاہدے پر عمل نہیں کیا، ہمیں ملک کو بینکرپسی سے بچانے کے لیے اس معاہدے پر عمل کرنا پڑا، جس سے ایک مہنگائی کی لہر برپا ہوئی جو کہ پہلے سے ہی انلیش ہو چکی تھی۔ لیکن الحمدللہ جو اقدامات ہم نے 16 ماہ میں اٹھائے اور پچھلے 6 ماہ میں اٹھائے، اس کے نتیجے میں پہلی بار پچھلے تقریباً 3-4 سالوں کے بعد انفلیشن فرسٹ ٹائم 9.5% پر سنگل ڈیجٹ میں آئی ہے، جو کہ 35-40% تک جا چکی تھی۔ تو یہ ایک اب اللہ کا شکر ہے کہ پازیٹیو انڈیکیٹر ہے۔ سٹاک مارکیٹ ہماری ریکارڈ بنا رہی ہے۔ 2 انٹرنیشنل ایجنسیز نے پاکستان کو، ریٹنگ ایجنسیز نے اپ گریڈ کر دیا ہے۔ تو یہ مثبت اشاری ہیں۔ اب ہمیں امن کے ساتھ، استحکام کے ساتھ، پالیسیز کی کنٹینیوٹی کے ساتھ اور مسلسل ریفارمز اور اصلاحات کے ساتھ اس راستے پہ چلنا ہے، چاہے وہ انرجی کا شعبہ ہے، چاہے وہ ایکسپورٹس کو بڑھانے کا شعبہ ہے، چاہے وہ فسکل ریفارمز یا ٹیکسیشن ریفارمز ہیں، چاہے وہ اسٹیٹ انٹرپرائزز جو لاس میکنگ ہیں ان کو پرائیویٹائز کرنا ہے۔ یہ وہ ریفارم ایجنڈا ہے جس کو اگر ہم نے کامیابی سے مکمل کر لیا تو پاکستان انشاءاللہ اگلے چند سالوں کے اندر دوبارہ ون آف دا فاسٹسٹ ایمرجنگ اینڈ گروئنگ اکانومیز کی صورت میں سامنے آئے گا۔ تو ونس اگین تھینک یو ویری مچ۔ وزیر محسن اقبال کا اجلاس سے خطاب، انہوں نے کہا کہ توانائی بحران سے نمٹنے کے لیے مربوط منصوبہ بندی ضروری ہے۔ ملک میں معاشی استحکام حکومت کی ترجیح ہے۔ جدید معیشت قیام عمل میں لانے کے لیے ماحول دوست توانائی ضروری ہے۔ حکومت توانائی بحران پر قابو پانے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔ تھرکول منصوبے سے سستی بجلی پیدا کی جا سکتی ہے، ایسا اقبال کا، جو کہ اب سے کچھ دیر پہلے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ توانائی بحران سے نمٹنے کے لیے مربوط منصوبہ بندی ضروری ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔